اس مشن اور اس کاز کے لیے استعمال ہوا، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ معرکہ اور یہ میدان سجانے والے لوگ تو آپ تھے، معرکہ سجانے والے لوگ آپ تھے، اور کریڈٹ لینے والے لوگ کوئی اور۔ ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کے اندر جو خلا ہے اس کے خاتمے کی کوئی فکر نہیں کی۔ ہمارے اندر جو دراڑ ہے، جو ایک خالی صفوں کے اندر جو سپیس باقی ہے، ہم نے اس کو پر کرنے کی کبھی فکر نہیں کی، کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ اس حوالے سے صف بندی کتنی ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھما کے، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو سمجھ کر آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس نہیں کیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 70% طبقہ، یعنی اگر آپ کہیں تو 70% طبقہ وہ ہے جو مذہبی لوگوں کی بات کو اہمیت دیتا ہے، 70% طبقہ وہ ہے جو مذہبی لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، 70% طبقہ وہ ہے جو مذہبی لوگوں کو اپنا قائد اور امام اور رہبر مانتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب قیادت کی باری آتی ہے تو پورے ملک میں 25 کروڑ عوام، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے اندر اس تناسب سے آپ کو 2% لوگ بھی ایکسپٹ نہیں کرتے۔ اب یہ کس کی کمی ہو سکتی ہے؟ یہ اب کہیں نہ کہیں میرے محترم دوستو، ایک مشین کپڑا بناتی ہے اور ہم اس کپڑے کو صحیح کرنے پہ لگ جاتے ہیں کہ کپڑا خراب نکل رہا ہے، کپڑا خراب نکل رہا ہے۔ جو مشین کپڑا بنانے پہ لگی ہوئی ہے، ہمیں اس کا بھی فکر کرنا چاہیے، کہیں اس میں بھی کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے کہ جو کپڑا بنانے پر مشین لگی ہوئی ہے کہ کہیں اس میں تو کمی واقع نہیں ہوگی۔ آج اس وقت ائمہ مساجد اور علماء جس فکر و نظر اور حریت کا جو سبق انہوں نے پڑھا، نہ جھکنے کا، نہ بکنے کا، خودداریت کا، اسلام کا، دین کا کام کرنے کا، اس میں ایک سبق متحد اور متفق ہو کر چلنے کا بھی پڑھا ہے۔ اگر ہم نے باقی سارے سبقوں کو پڑھا اور ان کو ہم رویت چلاتے رہے، ان کی رویت کرتے رہے، اور ہم نے اپنے اتفاق اور اتحاد کی اس رسی کو جو مضبوطی سے جسے تھامنا چاہیے تھا، دوسرے اسباب میں ہم کمزور بھی رہتے تو گزارا چل جانا تھا۔ لیکن جو اتفاق اور اتحاد اور مودت اور محبت کا اور یکجا ہو کے ایک صف میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھنے کا جو نظام تھا، اس پر اگر عمل پیرا ہوتے، دوسرے اسباب میں ہم کمزور بھی ہوتے، اللہ کی قسم پاکستان میں ہمارا اقتدار ہوتا۔ ہماری اکثریت ہے، ہمارے بغیر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہمارے تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو بھی تم اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن کاش کہ یہ زیادہ ہوتے، کاش کہ ہم اسمبلیوں میں بڑی طاقت میں ہوتے، کاش قانون دان جس طرح ہمارے اکابر نے پہلے محنت کر کے ملک کو ایک قانون دیا، آئین دیا، آج ملک کے فیصلے علماء کرتے، دیندار طبقہ کرتا، جن کے کپڑے پہ کوئی دیکھنے سے ڈھونڈنے سے بھی ایک داغ نظر نہیں آتا۔ ہم نے قیادت پیدا نہیں کی، یا جو ہمارے ہاں قیادت پیدا ہوئی ہے اس پر اس طریقے سے اعتماد نہیں کیا جس طریقے سے ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ دینی مدارس نے بہت فضلاء پیدا کیے، علماء ائمہ مساجد پیدا کیے، کوئی پاکستان میں ایک مسجد ایسی نہیں جہاں دینی مدارس کی پروڈکٹ موجود نہ ہو۔ دینی مدارس کی پروڈکٹ ہی ہے، دینی مدارس کی جو دینی فیکٹری ہے، اس کے اندر سے ائمہ مساجد اور علماء اور دنیا کے مقتدر اور رہنما اور رہنمائی کرنے والے لوگ وہاں سے نکلیں۔ یہی ہے مدرسوں کی پروڈکٹ۔ اس پروڈکٹ کو الحمدللہ آپ جہاں جس مسجد میں کسی چھوٹی سے چھوٹی کسی ویران اور جنگل کی کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں ہماری یہ پروڈکٹ موجود ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک کا رخ آسمان کی طرف ہے، دوسرے کا زمین کی طرف ہے، ایک کا شمال مشرق اور جنوب کی طرف ہے، اور ہماری اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری اپنے اپنے نعرے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ سفر ہمارا کبھی مکمل نہیں ہوگا، اور جو ہماری منشا ہے، جو ملک کو بنانے کا جو ہمارا میکانزم تھا، جو سوچ تھی، جو اتنا بڑا سٹرکچر ہم نے ڈیولپ کرنے کے لیے سوچا تھا، آپ یقین جانیں کہ اس کو ہم کبھی بھی، اس کے تنکے جو بکھرے ہوئے ہیں، ان کو کبھی جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان بکھرے تنکوں کو کامیاب کرنے کے لیے علماء کو، ائمہ مساجد کو، خطباء کو، دینی مدارس کو، اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہر مذہبی شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اگر ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے اور توقع کریں گے کہ انقلاب، تو یہ ہماری وہ خام خیالی ہے جو کبھی پورے ہونے کو نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستو، آج اسی حوالے سے کام کیا جا رہا ہے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے۔ اس وقت میں مختصر ایک